بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر بڑا اہم دن تھا اور خیر و عافیت سے گزر گیا۔ اسٹیٹس کو چل رہا ہے۔ پاکستان آرمی نے، ڈیفنس منسٹری نے 5-6 نام بھیجے ہوئے ہیں آرمی چیف کے لیے۔ اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے اتحادی جو ہیں آصف علی زرداری، وہ مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ چودھری شجاعت سے ملیں، کبھی ادھر سے ملیں، کبھی ان سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اسٹیٹس کو چل رہا ہے۔ آرمی چیف 6 ناموں میں سے کس کا فیصلہ ہوگا وہ ابھی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے لگیں گے، لیکن دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کافی ٹائم ہے۔ آج شہداء کی یاد میں تقریب تھی جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے ایڈریس کیا۔ شہداء کی یہ تقریب 6 ستمبر کو نارملی ہوا کرتی ہے، لیکن اس سال نہیں ہوئی تھی تو اب ہوئی ہے۔ انہوں نے اس پہ معذرت بھی کیا ہے۔ یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی ڈیلے کرنے کی کیا صورت تھی۔ کرونا تو نہیں چل رہا، نہ سیلاب آیا ہوا تھا، سیلاب پہلے ہو گیا تھا جون جولائی میں، لیکن اس کے دیر تھی۔ اس کی ریزن رجیم چینج کے جو آف شوٹس تھے وہی ہو سکتی ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن الٹیمیٹلی آج وہ تقریب ہوئی۔ اس میں جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کر کے بڑا کمپریہنسو اور لمبا خطاب کیا، ہر تمام ایشوز کے اوپر بات کی۔ لیکن یہ خطاب اگر باجوہ صاحب شروع میں کرتے اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد، پھر اس کے 1 سال بعد کر دیتے، 2 سال بعد کر دیتے، تیسرے سال کر دیتے، اس کے بعد ایکسٹینشن ملی تب کر دیتے، ایکسٹینشن کے 1 سال بعد پھر کر دیتے، اس کے بعد دوسرے سال میں کر دیتے، رجیم چینج ہونے سے پہلے یہ بات کر دیتے تو کتنی اعلیٰ بات تھی۔ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے ایسی باتیں کر کے قوم کو امپریس کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ہے، لیکن یہ بالکل غیر مناسب ہے اور اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انسان جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ جب تک آپ فارم میں تھے، جب تک آپ کام کر رہے تھے، تو آپ نے کیا ملک کے اندر کھلواڑ کیا، کیا کیا کام ہوئے، کیا کیا وہ نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرالل گورنمنٹ چلتی رہی ہے۔ آج بھی جو انہوں نے اپنی سپیچ میں اور باتیں ہوئی ہیں اور جو انہوں نے پورٹرے کیا ہے اس پروقار تقریب میں، اس سے یہ بات تو پروف ہو گئی ہے کہ پاکستان میں پیرالل جو ہے گورنمنٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ 2 حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ صدر، پرائم منسٹر اور کیبنٹ اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے کام کرتی ہے، اور ایک اس سے ابو سپر گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پورے ملک کے دنیا کے دورے کرتے ہیں۔ وہ IMF کے ورلڈ بینک سے ملتے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF سے ملتے ہیں، وہ تمام سفیروں سے ملتے ہیں، وہ تمام دنیا کے ادھر صدر، ادھر وزیر اعظم دورے کرتے ہیں اور ادھر آرمی چیف برابر دورہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی تقریر میں جس طریقے سے ہر بات کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے ہر ایشو کے اوپر انہوں نے کام کیا اور ہر جگہ وہ موجود تھے۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ وہ حکومت ان کی تھی، انہوں نے چلائی ہے، انہوں نے کام کیا ہے۔ آرمی کی جو سروسز ہیں بلا شبہ وہ قابل قدر ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن پیرالل گورنمنٹ کے میننگ کے اس میں آئیں تو یہ بالکل آبجیکشنیبل ہے اور غیر مناسب ہے۔ جمہوری حکومتوں کا قیام کرنے کے بعد سارا کام ان کا ہے۔ آرمی کا کام ہمارے ملک کی حفاظت کرنا ہے، دوسرے ملکوں کے اگریشن اور سازشیں کو پکڑنا ہے، اور ملک کی عوام کو یا سویلین گورنمنٹ جب ان کو کال کرے ایمرجنسی کی صورت میں، سیلاب، زلزلے کی صورت میں، تب ان کی مدد کو آنا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت آرمی جو ہے کسی نہ کسی کام میں انگیج ہے، کسی نہ کسی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے، ہر کام میں وہ انوالو ہوتی ہے۔ ان کا یہ خطاب کہ پاکستان آرمی سیاست میں انوالو نہیں ہے، یہ بظاہر تو بڑا پاورفل، بڑا اچھا ڈائلاگ ہے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے اوپر سے کنڈیم کرتی ہے، اوپر سے سپورٹ کرتی ہے جمہوریت کو، اور امریکہ کی جو دوسری گورنمنٹ ہے جو انویزیبل گورنمنٹ ہوتی ہے CIA کے ذریعے، وہ تمام کام جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے اور وائٹ ہاؤس اس کو کنڈیم کر دیتا ہے۔ یہی حال اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے علیحدہ کر لیا ہے، لیکن ہر معاملے میں ان کی جھلک، ہر معاملے میں ان کا اثر، ہر معاملے میں ان کا انفلوئنس نظر آتا ہے، لیکن ان کا ورژن وہی ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ سارا لفظوں کا ہیر پھیر ہے، لپ سروسز ہے۔
آرمی کی سروسز بہت اعلیٰ ہے، لیکن سیاست میں انوالومنٹ ہونا، کنٹری میں پیرالل گورنمنٹ بنانا، کنٹری میں پیرالل وزیر اعظم ہاؤس سے اوپر ہاؤس بنا کے حکومت چلانا، ہر معاملے میں وزیر اعظم کا یا اس کا ان کی طرف دیکھنا، حکومتوں کو سپورٹ کرنا، حکومتوں کو لے کر آنا۔ ملک میں دوسری طرف دیکھیں آپ، ملک میں کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ تکلیف دہ بات ہے، 70-80% پر گراف چلا گیا ہے کرپشن کا، لیکن اس پہ پاکستان آرمی خاموش رہتی ہے، اس پہ پاکستان آرمی کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتی، نہ کہتی ہے، نہ قانون سازی کرواتی ہے، نہ اس پہ عمل درآمد کرواتی ہے، نہ انہیں سزائیں دلواتی ہیں۔ دوسری طرف سیلاب آ جائے، دوسری آفتیں آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سارا کام ہی ہم نے کیا ہے، ہم نے ہی افغانستان کا کنٹرول کیا ہے، ہم نے ہی دہشت گردی ختم کروائی ہے، ہم نے ہی سیلاب، ہم نے ہی تمام جو ہے جو پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ ہے وہ ہم نے کی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر پاکستان آرمی خاموش ہے، تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سندھ میں جو کرپشن ہو رہی ہے، ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نئی تازہ خبر آئی ہے کہ 1 ارب 82 کروڑ روپے لے کر سرکاری افسر جو ہے اکاؤنٹ سے نکلوا کر، جنہوں نے زمین جو تھی لینڈ ایکوائر کرنی تھی موٹر وے کے سلسلے میں، 1 ارب 82 کروڑ روپے اکاؤنٹ سے کیش وڈرا کروا کے وہ شخص دبئی فرار ہو گئے ہیں۔ اور ہماری ایجنسیاں، ہماری ملٹری، ہمارے رینجرز، ہماری گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ ایک کیس نہیں ہوا، اس طرح کے درجنوں کیس ہو چکے ہیں جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہیں، تو اس پہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ نہ سندھ گورنمنٹ تو بالکل انوالو ہے کرپشن میں، پاکستان آرمی کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو بس سیلاب کے کام کرتی ہے یا کہ دہشت گردی کے یا حکومتوں کے۔ تو بڑی معنی خیز باتیں ہیں، بالکل اچھی نہیں لگیں، بالکل مناسب نہیں ہیں۔ اگر آرمی چیف یہ 1 سال پہلے یہ تقریر کرتے تو ان کی بات کو فالو کیا جا سکتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے اوپر ایسی باتیں کرنا تو یہ معمول ہے، اور یہ صرف الوداعی تقریبات کے سلسلے میں جاتے جاتے یہ میسیج دینا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ آج کی تقریب میں انہوں نے اپنی انکم ٹیکس کی جو ریٹرنیں تھیں، جو ان کا ریکارڈ آیا ہے 12.5 ارب روپے کا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ راتوں رات آپ اتنے امیر کیسے ہو گئے ہیں، آپ کی بہو، آپ کے بیٹا، آپ کی بیگم کے پاس اتنی جائیدادیں کہاں سے آ گئی، اتنے ڈالر، اتنے پلاٹ کہاں سے آ گئے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹچ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو تھی یہ صرف عوام کو جذباتی طور پہ خوش کرنے کے لیے تھی۔ حقیقت وہی ہے جو پہلے ہے، اور حقیقت وہی رہے گی جب تک کہ کوئی حکمران آ کر سارے نظام کی اوور ہالنگ نہیں کرتا۔ آرمی کو آرمی کے کام پہ لگائے، پولیس کو پولیس کے کام پہ لگائیں، ججوں کو ججوں کے کام پہ لگائیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ جی جج دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آرمی تیسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ ہنی مون کر رہے ہیں اور ان کا کام تو ختم کر دیا ہے، کیونکہ سارے کام تو آرمی کر رہی ہے۔ بڑی تشویشناک رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو نئے آرمی چیف آئیں گے، ان کے بعد نئے مائل سٹون سیٹ ہوں گے، نیا ماحول بنے گا، نئی دیکھیں گے، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو الیکشن سے ایک نئی ویو آئے گی، اور امید ہے کہ نئی ویو آنے والے دنوں میں کچھ بہتری لائے گی، کیونکہ ہم 75 سالوں سے ہم نے یہ پی کاٹی ہے، اور بڑی درد اور تکلیف کے ساتھ ہے کہ آج 75 سال کے بعد بھی ہمارے پاس نہ ہسپتال ہے، نہ تعلیم یونیورسٹیاں، نہ کالج ہے، نہ ہمارے پاس کارخانے ہیں۔ آج بھی ہم پریشان ہیں، آج بھی ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج بھی ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آرمی کے احسانات ہمارے سر پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سیاستدانوں کی بدماشیاں اور کرپشن کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آرمی خاموش رہتی ہے۔ باقی ہر معاملے پر انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا اس میں وہ سیاسی وہ تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اپنی صفائی کلیئر کر دیا، جبکہ ہر معاملے میں آپ کی ریفلیکشن اور آپ کی چھاپ نظر آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔